السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ جیسا کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ حضرت علامہ مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو قاتلین ہیں ان کا سراغ مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک کالعدم تنظیم سے ہے۔ تو کالعدم تنظیم سے مراد پتہ نہیں کون سی تنظیم ہے، وہ ادارے جانے سیکورٹی ادارے کو پتہ، ابھی تک انہوں نے یہ ہائی لائٹ نہیں کیا کہ کالعدم تنظیم کون سی تنظیم ہے۔ بہرحال جو شک و شبہات پہلے داخل کیے جا رہے تھے شہادت کے بعد، جو وہ کچھ معاملات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات شامل حال رہی ہے کہ اس میں جو ہے ڈرائیور کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے، کیونکہ باقی صورتحال تو جس طرح ہوتی آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات اور بھی میرے سامنے سے گزری ہے کہ جب وہ سردی کے ایام ہیں، دھند کے ایام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جیسا شہر ہے، اور اس میں جہاں مولانا مسعود الرحمن عثمانی کی سائیڈ کا شیشہ بند ہے اور وہیں پر ڈرائیور کی سائیڈ کا شیشہ کھلا تھا، تو یہ تمام چیزیں، یہ جو شک اور شبہات ہے، تو یہ کہاں تک ہمیں لے کر جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں جب انویسٹیگیشن ہوگی، جب تحقیقات ہوں گی، تو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا صورتحال تھی، وہ ڈرائیور کی کیا مجبوری تھی جس وجہ سے وہ ڈرائیور گاڑی نہیں بھگا سکا۔ آیا اس کی آنکھوں میں کچرا آ گیا تھا، کوئی شیشہ لگا تھا، یا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ جو بھی معاملات ہے وہ جب اس کے ساتھ تفتیش ہوگی تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سارے اگلے گا۔ اب کی بار جو کچھ بات ہے وہ یہ کہ مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید کے قاتلین میں سے 3 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کی نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ سماعت کیجئے۔ نیوز کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیس نیوز چینل نے اس کو بریک کیا ہے، اور اس کے بعد جو بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مولانا مسعود الرحمان قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ سیکیورٹی اداروں نے مولانا مسعود الرحمان کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کو منڈی باؤدین، راولپنڈی اور اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں، نمائندہ ہم نیوز محمد ظریف ہمیں جوائن کریں گے۔ کیا تفصیل ہے ظریف آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیے، بالکل سیکیورٹی اداروں کو اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے قتل میں ملوث جو ہے 3 ملزمان کو جو سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک ملزم کو منڈی باؤدین، ایک کو راولپنڈی اور ایک کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے جو چوتھا ملزم ہے اس کی جو ہے گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے جو ہے وہ 4 ملزمان کی نشاندہی کی تھی، اور سیکیورٹی اداروں نے جو 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور چوتھے ملزم کی جو ہے وہ اس وقت رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تنظیم سے تھا، اور ان کے بیرون ممالک میں روابط بھی تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظریف اپڈیٹ کے لیے۔ جی ناظرین اکرام، یہ آپ نے سماعت کر لیا ہے، اس کو بریک کیا ہے ہم نیوز ڈیجیٹل نے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ تمام باتیں، تمام تر یہ جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، اب اس کو صرف بریکنگ نیوز کی حد تک یا خبر کی ہائی لائٹنگ تک، یا یہ کہ بس خبر نیوز کے اوپر چڑھا دی ہے اور بس پبلک تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ گرفتار ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو یوں کرنا چاہیے کہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کو پبلک کے سامنے کیا جائے، ان کا انٹرویو کیا جائے، وہ سارا آن ایئر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں جو ہیں وہ پبلک تک شیئر ہونی چاہیے کہ بھئی آیا ان کو پیچھے بریفنگ دینے والا کون ہے، ان کے ساتھ پیچھے ان کا سہولتکار کون ہے، یہ کیسے ہے، کہاں گئے، اور یہ ساری تفتیش کر کے پھر ان کو جو ہے قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یقیناً ایک انہوں نے قتل کیا ہے، تو قتل کا بدلہ ان کو سر عام چوک کے اوپر کھڑا کر کے، عوام تو یہی چاہتی ہے کہ ان کو اسی طرح قتل کیا جائے اور ان کو سزائے موت دی جائے۔ بہرحال جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ان کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ صرف یہ تمام خبریں، تمام معلومات، یہ تمام چیزیں صرف نیوز کی حد تک یا صرف بریکنگ نیوز کی حد تک، یہ کہ بھئی گرفتاری کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ آئندہ کی بار جو بھی اس طرح کا ایک مذموم اور غلیظ قدم اٹھائے تو اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام احباب اس پیغام کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ ملاقات کریں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔